سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دفعہ ایک سفر پر جا رہے تھے، راستے میں آپ نے تھکاوٹ کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ تو جس وقت آپ آرام فرمانے لگے تو درخت سے آواز آئی، یا سری کم مثلی، کہ سری سکتی میری طرح ہو جاؤ۔ آپ نے ادھر ادھر غور کیا، دیکھا کوئی نہیں ہے موجود، حیران ہوئے آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز تو درخت سے آ رہی ہے۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے درخت، تیری طرح میں کس طرح ہو جاؤں؟ تو درخت سے آواز آئی، اے سری سکتی، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو میں بدلے میں ان کو پھل دیتا ہوں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اچھا تو بڑا ہی اچھا ہے کہ لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں، بدلے میں تو ان کو پھل عطا کرتا ہے، تو پھر بتا کہ تجھے آگ کا ایندھن کیوں بنایا جاتا ہے؟ تو درخت کہنے لگا کہ اے سری سکتی، جہاں پہ میری یہ صفت ہے وہاں پہ میرے اندر ایک حامی بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے میرا جھکاؤ اسی طرف ہو جاتا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ مجھے آگ کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگان دین ہمیں یہ چیزیں اس لیے بتاتے ہیں کہ جس طرح کا معاشرے کا رخ ہو اسی طرح بندے کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس وقت بندہ نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو راغب کرتا ہے، اعمال صالح کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے، تو پھر اس پر ڈٹ جائے، استقامت اختیار کرے، نہ کہ اس درخت کی طرح ادھر ادھر جو ہے جس طرف ہوا کا رخ ہو اسی طرف جھک جائے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے بندوں کی یہ صفات ہے کہ جب وہ نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو پھر بڑی سے بڑی مشکل بھی ان کے سامنے آ جائے تو وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اور یہی بندہ مومن کی صفت ہے، اور رب کا قرآن بھی اسی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، تو فرمایا ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ غم ہے، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ایسی جنت کی بشارت عطا فرماؤ کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے عمل کیا جائے تو پھر اس پر استقامت اختیار کی جائے، اسی کے اندر بلائی ہے۔